الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یو کے میں ہمارے بہت ہی مہربان اور قریبی دوست ہیں محترم جناب عزت مآب محمد محسن صاحب۔ انہوں نے کافی عرصے سے مجھ ناچیز کے ذمے ایک کام لگایا تھا۔ وہ کام یہ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ جاوید احمد غامدی اور مرزا محمد علی انجینئر نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے، تو یہ دونوں آدمی آقا علیہ السلام کی اس شان کا انکار کرتے ہیں، تو اس میں اہل سنت کا جو موقف ہے اس کو بیان کر دیا جائے، اور جو ہمارے دلائل ہیں ان کو بیان کر دیا جائے، اور اس پر معترض کے جو اعتراضات ہیں ان کو بیان کر کے ان کا جواب دے دیا جائے۔ تو کافی عرصے سے میں چاہ رہا تھا کہ اس کام کو جلدی سے جلدی نمٹا دوں، پورا کر دوں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ ایسا منظور تھا کہ ماہ مبارک ربیع الاول شریف کی آمد ہے بالکل قریب، تو لگتا یوں ہے کہ ربیع الاول شریف کے مبارک ابتدائی ایام میں یہ تحفہ اہل سنت احباب اور عاشقان رسول کی نظر ہوگا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے میں بالکل سفر کے آخری دنوں میں، اور ربیع الاول کی افتتاح قریب ہے، یہ جو پروگرام ہے آج کا سلسلہ جو ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، تو اس پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ کہتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ہدایت بخشش میں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام اگر نہیں تھے تو کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ اللہ نے حضور کے طفیل پیدا فرمایا ہے۔ اور صاحب قصیدہ بردہ شریف وہ اپنے مشہور زمانہ قصیدہ بردہ شریف میں لکھتے ہیں، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ وہ والا قصیدہ ہے، قصیدہ بردہ شریف، جس کو علماء دیوبند بھی بطور وظیفہ پڑھتے ہیں، اور وہابی بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور اہل سنت تو ہیں ہی ہر پیار اور عقیدت اور محبت کی بات کو ماننے والے۔ تو قصیدہ بردہ شریف میں صاحب قصیدہ بردہ شریف لکھتے ہیں، لولاہ لم تخرج الدنیا من العدم، کہ اگر نبی کریم علیہ السلام نہ ہوتے، حضور کا وجود نہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کو عدم سے وجود میں نہ لاتا۔ اور یہ جو عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باعث تخلیق کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، حضور علیہ السلام باعث ایجاد عالم ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے سبب ہی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کر کے وجود بخشا ہے، یہ عقیدہ کن کن کا ہے؟ ایک لمبی چوڑی جو فہرست ہے اکابرین کی علماء کی، میں اس کی طرف نہیں جاتا، صرف برکت کے لیے چند نام پیش کر دیتا ہوں۔ کشف الغمہ جلد 2 صفحہ 43 پر بھی لکھا ہوا ہے
کہ یہ کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وجود میں آئی ہے۔ اسی طرح شیخ محقق علیہ رحمہ نے مدارج النبوت جلد 1 صفحہ 116 پر بھی لکھا ہوا ہے، اور جواہر البحار میں علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو درجنوں مقامات پر درجنوں علماء کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باعث ایجاد عالم ہیں، حضور وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے۔ اسی طرح الخصائص الکبریٰ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، انہوں نے الخصائص الکبریٰ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بڑی دھوم دھام سے لکھا ہے۔ اسی طرح امام محمد بن احمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المواہب الدنیا کے اندر لکھا ہے، اور امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المواہب کی شرح جو ہے، شرح زرقانی علی المواہب، اس کے اندر بھی متعدد روایتیں لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے۔ اسی طرح روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر یہی بات لکھتے ہیں کہ اللہ نے اس کائنات کو حضور کی وجہ سے پیدا فرمایا ہے۔ اسی طرح مکتوبات مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو مکتوبات شریف ہیں، اس کے اندر بھی یہ بات صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ اسی طرح خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب صحائف السلوک، اس کے اندر بھی انہوں نے یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح شفا شریف میں، اور علامہ خفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام خفاجی شرح نسیم الریاض میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کائنات کو حضور کی وجہ سے وجود بخشا ہے۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیوز الحرمین کے اندر، اور امام سیوطی انیس الجلیس کے اندر، اور اسی طرح جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کو نشر الطیب کے اندر، اور صاحب شہاب الثاقب نے اس کو الشہاب الثاقب کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اس کائنات کو وجود بخشا ہے۔ اور حافظ ابن تیمیہ نے، جس کو غیر مقلدین حضرات اپنا امام کہتے نہیں تھکتے، اپنا بزرگ اور پیشوا مانتے نہیں تھکتے، اس کا یہ مجموعہ فتاوی ابن تیمیہ میرے ہاتھ کے اندر موجود ہے۔ تو اس فتاوی کے اندر ابن تیمیہ نے بھی اس کو لکھا اور مانا۔ تو بہرحال یہ چند میں نے اکابر کی، علماء کی اور مخالفین میں سے صرف برکت کے لیے چند ایک کے حوالہ جات پیش کیے ہیں، وگرنہ پورا کلپ تو اسی پر لگ جائے کہ کس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے حضور کے صدقے کائنات بنائی ہے۔ اب ذرا اس پر احادیث مبارکہ سنتے جائیے۔ چنانچہ پہلی حدیث پاک پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا تھا، لولا محمد ما خلقتک، فرمایا اے آدم پیارے، اگر میں جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو اے آدم میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے تو اپنے محبوب کی وجہ سے پیدا کیا ہے۔ اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا تو اے آدم میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، میں تمہیں وجود عطا نہ فرماتا۔ لولا محمد ما خلقتک۔ اب اس حدیث کو کس نے لکھا ہے ذرا سنتے جائیے گا۔ امام بہقی نے لکھا، اسی طرح امام حاکم نے لکھا، اور انہوں نے تو اس کو لکھ کر صحیح قرار دیا، آگے روایت آ رہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ امام زرقانی نے زرقانی علی المواہب کے اندر لکھا، اسی طرح امام ابو نعیم نے لکھا، ابن عساکر نے لکھا، امام سیوطی نے اس حدیث کو لکھا، اور اس کے علاوہ قاضی ایاس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں لکھا۔
اسی طرح شفا کی شرح میں امام علی قاری نے لکھا اور امام خفاجی نے نسیم الریاض شرح شفا شریف میں لکھا، امام حاکم کی المستدرک علی الصحیحین جلد 2 صفحہ نمبر 615، بہقی انہوں نے دلائل النبوت کے اندر لکھا، اور اسی طرح امام سبکی علیہ الرحمہ نے شفاء السقام کے اندر لکھا، اور اسی طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت تاجدار بریلی مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے رسالہ صلات الصفا کے اندر لکھا، اور اسی طرح فتاوی رضویہ شریف جلد 29 کے اندر بھی اس بات کو لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو وجود بخشا ہے۔ تھانوی صاحب نے اس روایت کو نشر و طیب کے اندر لکھا، امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الجواہر البحار کے اندر لکھا، اور امام ابن حجر نے لکھا، امام آلوسی نے لکھا، اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ان روایت کو لکھا ہے۔ وہ کون سی روایت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے فرمایا تھا لولا محمد لما خلقتک، اے آدم اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ فرماتا۔ اللہ نے حضرت آدم کو وجود بخشا تو صدقہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ ایک اور حدیث پاک اللہ فرماتا ہے لولا ما خلقتک سماء ولا ارضا، فرمایا اے آدم اگر میرے محبوب نہ ہوتے، اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ ولا خلقت سماء ولا ارضا، اگر محمد نہ ہوتے تو میں زمین بھی نہ بناتا، آسمان بھی نہ بناتا۔ اے آدم میں نے زمین بنائی تو اپنے محبوب کی وجہ سے، میں نے آسمان بنائے تو محبوب کی وجہ سے، اے آدم میں نے تمہیں بنایا تو اپنے محبوب کی وجہ سے بنایا ہے۔ یہ کہاں روایت موجود ہے؟ زرقانی علی المواہب جلد 1 صفحہ نمبر 45 پر موجود ہے، 44 پر موجود ہے۔ اسی طرح نسیم الریاض جلد 3 صفحہ 398، جواہر البحار جلد 2 صفحہ نمبر 407 پر یہ روایت موجود ہے۔ اب ایک اور روایت سنیے، اللہ نے فرمایا لولا کا ما خلقت سماء ولا ارضا، حبیب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا، نہ میں زمین بناتا، نہ میں آسمان بناتا، میں نے آپ کی وجہ سے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ الجواہر البحار امام اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 49 ہے۔ ایک اور روایت سنیے، اللہ فرماتا ہے لولا کا ما خلقت سماء ولا ارضا ولا جنا ولا ملکا، فرمایا اے حبیب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں نہ آسمان پیدا کرتا، نہ میں زمین کو پیدا کرتا، نہ میں جنوں کو پیدا کرتا، نہ میں فرشتوں کو پیدا کرتا۔ میں نے زمین کو، آسمانوں کو، جنوں کو، فرشتوں کو، ساری کائنات کو بنایا اس لیے کہ حبیب میں نے آپ کو پیدا کر دیا تھا، آپ کی وجہ سے میں نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ الجواہر البحار جلد 3 صفحہ نمبر 37 پر امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ اب ذرا فتاوی ابن تیمیہ کے اندر جو روایتیں موجود ہیں ذرا وہ بھی سن لیجئے۔ امام ابن تیمیہ جن کو کہتے ہو تم، اس کا فتاوی ابن تیمیہ میرے ہاتھ کے اندر موجود ہے، اور اس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 150 اور 151 پر یہ روایتیں موجود ہیں۔ آپ یہاں پر اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھ لیں، یہاں پر یہ روایت موجود ہے، فتاوی ابن تیمیہ۔ 2 روایتیں لے کر آئے تو ذرا پہلے سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن سفیان وہ حضرت میسرہ سے روایت کرتے ہیں، یہ پوری سند انہوں نے لکھی ہے۔ کہتے ہیں قال قلت یا رسول اللہ متی کنت نبیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ نبی کب بنے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لما خلق اللہ الارض واستوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا، واستوى الى السماء پھر اللہ نے آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی، فسواهن 7 سماوات پھر اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے، وخلق العرش اور پھر اللہ نے عرش کو پیدا کیا،
کاتب علی ساق العرش محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء، فرمایا پھر اللہ نے عرش کے پایوں پر لکھا محمد اللہ کے رسول ہیں اور سب سے آخری نبی ہیں۔ وخلق اللہ الجنہ، پھر اللہ نے جنت کو پیدا فرمایا، اس میں حضرت آدم اور حوا کو رہنے کی جگہ دی۔ فکاتب اسمی علی الابواب والاوراق، اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازوں پر اور جنت کے درختوں کے پتوں پر میرا نام لکھا۔ والقباب والخیام، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں کے جو گنبد ہیں اور وہاں کے جو خیمے ہیں ان پر بھی میں مصطفیٰ کا نام لکھا۔ وآدم بین الروح والجسد، فرمایا ابھی حضرت آدم اور روح، حضرت آدم جسم اور روح کے درمیان تھے، اس وقت اللہ نے مجھے یہ شانیں ساری کی ساری عطا فرما دی تھی۔ فرمایا فلما احیاہ اللہ تعالی، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو نظر الی العرش، حضرت آدم نے پیدا ہوتے ہی آنکھ کھولی، سامنے دیکھا اللہ کے عرش کے اوپر، تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فرآ اسمی، تو حضرت آدم کو سامنے عرش کے اوپر میں مصطفیٰ کا نام نظر آیا۔ تو فاخبرہ اللہ، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خبر دی۔ کیا خبر دی؟ فرمایا انہو سید ولد کا، اے آدم یہ تمہاری اولاد کا سردار ہے، یہ محمد تمہاری اولاد کا سردار ہے۔ اور آگے فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے فلما غرہم الشیطان، جب شیطان نے وسوسہ ڈالا اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے وہ دانہ کھا لیا، تو فرمایا تابا، ان دونوں نے توبہ کی، واستشفعا، اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سفارش پیش کی، کس کے ذریعے؟ بِاسْمِی الیہ، میرے نام کا وسیلہ پیش کر کے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور سفارش کی، یا اللہ اس نام کا صدقہ ہماری توبہ قبول فرما لے۔ یہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے۔ اب آگے ایک اور روایت جو منکروں کا جنازہ نکال دے گی انشاءاللہ تعالی۔ اب سنیے گا، ابن تیمیہ فتاوی جلد 2 صفحہ نمبر 151 سے پڑھنے لگا ہوں۔ آگے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، پوری سند لکھی پڑھی موجود ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دانہ کھا لیا تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور عاجزی ان کی ساری کرتے رہے، اللہ کو پکارتے رہے، تو پکارتے پکارتے عرض کیا فقال یا ربی بحق محمد الا غفرت لی، یا اللہ تجھے تیرے محبوب کا صدقہ، یا اللہ میری توبہ قبول فرما لے، یا اللہ مجھے بخش دے، یا ربی بحق محمد الا غفرت لی، یا اللہ پیارے محبوب کا صدقہ مجھے بخش دے۔ فاوحى الیہ، اللہ نے حضرت آدم کی طرف وحی کی، وما محمد ومن محمد، اے آدم محمد کون ہے؟ تم کیسے جانتے ہو محمد کو؟ محمد کون ہے؟ فقالا، حضرت آدم علیہ السلام نے، ہمارے ابا جی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا ربی انکا لما اتممت خلقی، یا اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا نا تو رفعت رأسی الی عرشی کا، میں نے اپنا سر اٹھایا تیرے عرش پر دیکھا، فَإِذَا عَلَيْهِ مَكْتُوبٌ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا اللہ میں نے دیکھا تیرے عرش کے پائے پر لکھا ہوا ہے، عرش کے ماتھے پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فعلمت انہ اکرم خلقی کا علیہ کا، یا اللہ مجھے اسی وقت پتہ لگ گیا کہ تیری مخلوق میں جو تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے وہ وہی ہے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر لکھ دیا ہے۔ اذ کرنتا اسمہ مع اسمی کا، تو نے ان کا نام جب اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے تو مجھے پتہ لگ گیا کہ تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ معزز نبی کریم علیہ السلام ہیں۔ اللہ نے فرمایا فقال نعم، فرمایا ہاں آدم تو نے ٹھیک کہا، تم نے ٹھیک کہا ہے۔
قد غفرت لک، آدم بے شک میں نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ وَهُوَ آخر الانبیاء من ذریتک، اے آدم تمہاری ذریت میں جتنے بھی نبی آئیں گے تمہاری اولاد میں، سب سے آخری نبی یہی محمد ہیں جن کے نام کا وسیلہ تو نے پیش کیا ہے۔ وَهُوَ آخر الانبیاء من ذریتک، اے آدم تمہاری ذریت میں وہ سب سے آخری نبی ہیں۔ وَلَوْلَاهُ مَا خَلَقْتُكَ، اے آدم اگر محمد نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ فرماتا۔ یہ فتاوی ابن تیمیہ ہے، آپ کے ابا جی لکھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے حبیب اے آدم پیارے، اگر میں جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ فرماتا تو اے آدم میں تمہیں بھی پیدا نہ فرماتا۔ آگے ابن تیمیہ صاحب لکھتے ہیں، کہتے ہیں فَهَذَا الْحَدِيثُ يُؤَيِّدُ الَّذِي قَبْلَهُ، یہ حدیث اس کی تائید کرتی ہے جو پہلی گزر چکی ہے، اس کی تائید کرتی ہے۔ وَهُمَا كَالتَّفْسِيرِ لِلْأَحَادِثِ الصَّحِيحَةِ، یہ دونوں احادیث صحیحہ کی تفسیر کی طرح ہیں۔ تو یہ ابن تیمیہ نے ان حدیثوں کو لکھا ہے اور اس کی صحت کو بھی انہوں نے تسلیم کیا ہے۔ خیر وگرنہ اگر ان کے نزدیک یہ حدیثیں ضعیف ہوتی، موضوع من گھڑت ہوتی تو وہ اس کو بھی بیان کر دیتے۔ اب ذرا آگے چلیے، مزید اس پر ایک اور بڑی خاص اور بڑی اہم روایت بھی آپ کے سامنے پیش کرنا باقی ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ نے وحی فرمائی کس کی طرف؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ اور وحی کیا فرمائی؟ فرمایا یا عیسیٰ آمین بمحمد، اے عیسیٰ ایمان لاؤ محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَأْمُرْ من ادرکہ من امتک ان یؤمنوا بہ، اور اے عیسیٰ علیہ السلام آپ اپنی امت کو بھی آرڈر فرما دیں کہ تم میں سے جو بندہ نبی کریم علیہ السلام کا زمانہ پائے وہ ان پر ایمان لے کر آئے۔ عیسائیوں کو سوچنا چاہیے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کو نہیں مانتے، تو انہیں سوچنا چاہیے جناب عیسیٰ علیہ السلام تو فرما گئے تھے اوے میرے غلاموں اور مجھے نبی ماننے والوں سنو، تم میں سے جو بندہ رسول اللہ کا زمانہ پائے، ان کی نبوت کا دور پائے تو وہ ان پر ضرور ایمان لے کر آئے۔ آگے فرمایا فلولا محمد ما خلقت آدم، اے عیسیٰ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو ما خلقت آدم، تو میں آدم علیہ السلام کو بھی پیدا نہ کرتا۔ ولولا محمد ما خلقت الجنت ولا النار، اے عیسیٰ اگر میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کو پیدا نہ کرتا تو پھر میں نہ جنت کو پیدا فرماتا نہ میں دوزخ کو پیدا فرماتا۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ، اے عیسیٰ میں نے اپنے عرش کو پیدا کیا پانی کے اوپر، تو فَاضْطَرَبَ، جب اللہ نے پانی کے اوپر عرش کو بنایا تو عرش نے ہلنا شروع کر دیا۔ پانی کے اوپر کوئی چیز ساکن نہیں رہ سکتی، پانی کے اوپر کشتی ہو یا کاغذ ہو کوئی بھی چیز ہو اس میں جھول ہوگا، ایک جگہ ٹک نہیں سکتی چیز۔ تو اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں نے جب عرش کو پانی کے اوپر بنایا تو فَاضْطَرَبَ، اس نے ہلنا شروع کر دیا، اس کے اندر جھول آیا۔ فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، فرمایا اے عیسیٰ میں نے عرش کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیا، فَسَكَنَ، تو وہ ہلتا ہوا عرش بھی ایک جگہ پر ٹھہر گیا، ایک جگہ پر رک گیا جب اللہ نے اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا۔ آگے فرماتے ہیں اب ذرا منکر اپنے کانوں کی کھڑکیاں کھول لیں، جو کہتے ہیں جی اس مضمون کی جو احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں، موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، ذرا سن لیجئے۔
امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ المستدرک علی الصحیحین کے اندر اس روایت کو لکھنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے، صحیح الاسناد ہے، اس حدیث کی سند کے اندر کوئی مینا، کوئی کمزوری نہیں ہے۔ تو امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کو لکھ کر اس کی صحت کو بیان کر رہے ہیں۔